المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولا ومولا المولين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صلوات محمد میدان میں جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ قلب لشکر ہوتا ہے، جو انسان خطاب ہوتا ہے وہ سامنے والوں سے ہوتا ہے اور سامنے والا سارا قلب ہوتا ہے۔ آج ایسے صلوات پڑھتے رہے محمد و آل محمد۔ ابھی اس بچے نے شعر پڑھے کہ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے قبر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہاتھ صرف قبر میں آزاد نہیں ہے بلکہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ہاتھ کھول کر ہی پیدا کیا ہے۔ جو بھی عبادت کی جائے وہ ہاتھ کھول کر، مجلسوں میں ہاتھ باندھ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ جب قبر میں مردے کو رکھتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں اسمع فم، سن اور سمجھ، اور اس کے بدوں کو کھول دیتے ہیں، اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس معبود حقیقی نے ہمیں اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے در اہل بیت کا خادم بنایا، اور اس کے بعد صدقہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نالین پاک سے لپٹے ہوئے گرد کے ذرات کا، کہ اس کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کا غم لکھا۔ اور انسان دو ہی طریقوں سے گمراہ ہوتا ہے، یہ زیادہ خوشی مل جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یہ زیادہ غم مل جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری یہ قوم 1400 سالوں سے آج تک گمراہ نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں زیادہ خوشی ملی تو اہل بیت کی خوشی نے بڑھ کر ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ جب ہمیں ہمارے غموں نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا تو غم کربلا نے ہمارے دامن کو پکڑ کر کھینچ لیا، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ اور گمراہی بے راہی ان قوموں کا مقدر ہوتی ہے جن کا کوئی امام نہ ہو۔ ہم تو وہ خوش نصیب قوم ہے کہ جن کا امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ گمراہی تو قوم ہوتی ہے جن کا کوئی ہادی نہ ہو، جن کا کوئی رہبر نہ ہو، جن کا کوئی امام نہ ہو۔ اب تو وہ خوش نصیب قوم ہے کہ جس کا امام، جس کا رہبر پردہ غیب میں موجود ہے۔ بی بی کے صدقے کہ اس کاتب تقدیر نے اہل بیت کے خوشی اور اہل بیت کے غم ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر لکھے۔ اور شکر ہے اس معبود حقیقی کا کہ اس معبود حقیقی نے ہم جیسے لوگوں کو، باوقار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا شرف عنایت فرمایا۔ یہ فرش عزا، یہ امام بارگاہ، یہ مجلس کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جو جنت نما ماحول ہے، جس کا ماحول جنت جیسا ہے، جو جنت جیسی ہے۔ ایسا نہیں کہ دلیل سنیے گا، جو جنت جیسی ہے
پر اللہ کا رسول مسجد میں خطبہ دے رہا ہے، دیتے ہوئے کہا سلمان مبارک ہو تم جنت میں جاؤ گے، سلمان فضہ بھی جنت میں جائے گی۔ سلمان سیدہ کے در پر آئے، دق الباب کیا، سیدہ کے در پر جب دق الباب کیا، اندر سے فضہ نے یہ نہیں پوچھا کون، بلکہ اندر سے فضہ نے کہا سلمان کیا ہوا؟ کہا فضہ مبارک ہو، رسول نے بشارت دی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گی۔ فضہ مبارک ہو، رسول نے بشارت دی ہے کہ سلمان جنت میں جاؤ گے۔ جناب فضہ نے فرمایا سلمان جنت تمہیں مبارک، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ سلمان جنت تمہیں مبارک، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ کون فضہ؟ جو اس گھر میں رہتی تھی جہاں محمد مصطفیٰ، جہاں علی مرتضیٰ، جہاں جناب حسنین، جہاں سیدہ فضہ نے بتا دیا جہاں پنجتن ہوتے ہیں وہی تو جنت ہوتی ہے۔ بس ہم نے بھی فرش عزا بچھایا، یہاں محمد بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بتایا کہ میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ اور فضہ وہ معصوم بی بی ہے، دیکھیں معصوم من اللہ نہیں ہے، معصوم من اللہ چاہتا معصومین ہے، لیکن معصوم من الخطا ہے۔ فضہ وہ بی بی ہے کہ جو سچی ہے، اگر سچی نہ ہوتی تو اہل بیت رشتہ نہ جوڑتے، اگر سچی نہ ہوتی تو اہل بیت رشتہ نہ جوڑتے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کہا ہے، علی مرتضیٰ نے بہن کہا ہے، مولا کائنات نے بہن کہا ہے، جناب حسنین نے بہن، جناب حسنین نے ماں کہا ہے۔ اور اہل بیت رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے رشتہ نہیں جوڑتے۔ کون فضہ؟ وہ فضہ کہ جو سیدہ کے در پر آ کر سیدہ کے در کی غلامی کر رہی ہے، اور اس در پر آ کر غلامی کرنے کو اپنا شرف مان رہی ہے، اپنا شرف سمجھ رہی ہے، اپنا وقار سمجھ رہی ہے، اپنا مقام سمجھ رہی ہے۔ یہ فضہ کوئی عام خاتون نہیں ہے کہ کسی غریب گھرانے سے آ کر کسی کی آ کر کنیز بن گئی نہیں، بلکہ فضہ حبش کی شہزادی ہے، حبش کی شہزادی، مگر تخت کو ٹھوکر ماری، تاج کو ٹھوکر ماری، سلطنت کو ٹھوکر ماری، اور سب کو پیچھے چھوڑ کر سیدہ کے در پر آ کر غلامی کر رہی ہے۔ میں کہوں گا بی بی فضہ، ہر کوئی بلندی چاہتا ہے، ہر کوئی وقار چاہتا ہے، ہر کوئی عظمت چاہتا ہے، ہر کوئی اونچا مقام چاہتا ہے۔ اگر کوئی انسان چھوٹی پوسٹ پر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اونچا مقام حاصل کرے، اگر کوئی پردھان ہے تو وہ چاہے گا کہ وہ ایم ایل اے بن جائے، کوئی ایم ایل اے ہے وہ چاہے گا سی ایم بن جائے، کوئی سی ایم ہے تو وہ چاہے گا پی ایم بن جائے۔ مگر بی بی عجیب بات ہے، آپ نے تخت کو ٹھوکر ماری اور سیدہ کے در کی غلامی کی۔ بی بی آخر وجہ کیا ہے؟ تو شاید فضہ کہے کہ یہ مت دیکھو کہ میں نے کھویا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ میں نے پایا کیا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کھویا کیا، بلکہ یہ دیکھو کہ پایا کیا۔ کہ بی بی کیا کھویا؟ کہ سنو، جب تک حبش کی مالکہ تھی تو صرف زمین والوں کو دیتی تھی، جب سے اس در کی غلامی کی ہے آسمان والوں کو دیتی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب سے حبش کی شہزادی تھی تو صرف زمین والے مانگنے آتے تھے، زمین والوں کو دیتی تھی، مگر جب سے ان کے در کی غلامی کی ہے تو زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والے بھی آتے ہیں، آسمان والے بھی لاتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کھویا کیا ہے، یہ دیکھو کہ پایا کیا ہے۔ اپنی سلطنت چھوڑ کر درے سیدہ کے در پر آ کر غلامی، کنیز سیدہ، کنیز یعنی غلام بی بی فضہ اس در پر آ کر غلامی کر رہی ہے۔ یہ در کوئی عام در نہیں ہے، یہ در وہ در ہے کہ اس در پر آ کر عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، عظمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو اس در پر آئے گا اس کی عزتوں میں اضافہ ہوگا، جو اس در کے مخالف ہوگا وہ لعنت کا حقدار ہوگا۔ جو اس در پر آیا اس کی عزتوں میں اضافہ ہوا، جو اس در کے مخالف ہوا وہ لعنت کا حقدار ہو گیا۔ جناب حر آخری لمحے تک لعنتی رہتے اگر اس در پر نہ آتے۔
آخری لمحے تک لعنتی رہتے اگر اس در پر نہ آتے، مگر جب اس در پر آئے تو اب لعنتی چھوڑ کر علیہ السلام کی فہرست میں آ گئے۔ جو اس در پر آیا عزتوں میں اضافہ ہوا، جو اس در کے مخالف ہوا وہ لعنتوں کا حقدار ہو گیا۔ جب یہ گھرانہ مباہلے کے لیے گیا تو یہ بتائیے جو عیسائی مباہلے کے لیے آئے تھے انہوں نے مباہلہ کیا؟ مباہلہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، یعنی عیسائی اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ اب یہ بتائیے کہ کہیں پر عیسائیوں پہ لعنت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ عیسائی اپنے راستے سے ہٹ گئے، ان کے مقابل سے ہٹ گئے، وہ لعنت کا قانون بن گیا کہ لعنت کا قانون یہ ہے کہ ان کے سامنے سے ہٹنے والا لعنتی نہیں ہے، ان کے سامنے ڈٹنے والا لعنتی ہے۔ ان کے سامنے سے ہٹنے والا لعنتی نہیں ہے، ان کے سامنے ڈٹنے والا لعنتی ہے۔ اب دیکھیں کون ان کے سامنے ڈٹا، کس نے ان کے سامنے آ کر مخاطب بحث کی؟ یہ در وہ در ہے، اس در پر آگے عزتوں میں اضافہ ہوگا، عظمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ اہل بیت وہ ہے کہ جن کا تذکرہ صرف ہم ہی نہیں، قرآن بھی ان کی حمد و ثنا کرتا ہے، فرشتے بھی ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا بھی ان کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ خود قرآن اور خداوند عالم خود کہہ رہا ہے یرید اللہ کا ارادہ ہے ایُحِقَّ الْحَقَّ۔ میں نے آیت مسلمہ میں اسپن قرار دیا سورہ انفال، قرآن کا 8واں سورہ اور اس کی 7ویں آیت، جس میں اللہ کہہ رہا اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب وہ حق ثابت کرے۔ اللہ نے صرف یہی پر ارادہ نہیں کیا، اللہ نے ایک جگہ اور ارادہ کیا۔ کیا کہا؟ ہم اکثر آیت پڑھتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات محمد علیہ اللہ نے صرف قرآن میں ایک جگہ ارادہ نہیں کیا، دوسری جگہ ارادہ کیا۔ کیسا ارادہ؟ کہ بے شک اللہ چاہتا ہے اہل بیت کو اس طریقے سے پاک رکھے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، پاک کرے نہیں، پاک رکھے۔ کیونکہ پاک اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے نجس ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک رکھے کس چیز سے؟ انتم الرجس، ہر نجاست سے، چاہے وہ نجاست ظاہری ہو چاہے وہ نجاست باطنی ہو، جو بھی نجاست کے دائرے میں آتی ہے وہ نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ نہ نجاست اہل بیت کے قریب ہے، نہ ہی اہل بیت نجاست کے قریب ہے۔ یعنی اگر دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں۔ جہاں اہل بیت ہے وہاں نجاست نہیں، جہاں نجاست ہے وہاں اہل بیت نہیں۔ ارادہ ہم نہیں کر رہے، ارادہ اللہ کر رہا ہے جو اپنے ارادے میں پختہ ہے، جس نے کہا ہے کہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اہل بیت کو پاک رکھنے والے ہیں، ہر نجاست سے پاک رکھنے والے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے حسد ایک طریقے کی نجاست ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ حسد نجاست ہے۔ اگر یہ حسد نجاست نہ ہوگا تو پروردگار قرآن مجید میں نہ کہتا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پروردگار ہمیں حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما۔ کب؟ جب وہ حاسد حسد کرے۔ اب یہ بتائیے تکبر نجاست ہے کہ نہیں؟ اگر تکبر نجاست نہ ہوتا تو پروردگار قرآن میں نہ کہتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا، اسے بارگاہ سے نکال دیا، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ بتائیے غیبت نجاست ہے کہ نہیں؟ اگر غیبت نجاست نہ ہوتی تو پروردگار قرآن میں نہ کہتا کہ کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟
کیا کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو شخص کی غیبت کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے کہ جیسے اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھایا ہے۔ جو شخص غیبت کرتا ہے اور جو حسد کرتا ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو جب حاسد تمہارے سامنے حسد کرے، جب کوئی تکبر کرتا ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جب شیطان کی ابلیس کی اتنی عبادت ایک تکبر کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور کہا یہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ جب یہ چیزیں نجاست ہیں تو اب مجھے یہ بتائیے، اگر کسی کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف اگر ذرہ برابر بھی اس کے دل میں حسد جیسے نجاست ہے تو کیا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت منور ہو سکتی ہے؟ اگر وہ اپنے بھائیوں سے حسد کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے حسد کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے حسد کرتا ہے، اگر وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اگر وہ اپنے مال پر، اپنے پڑھنے پر، اپنے علم پر، ہر کوئی بھی چیز ہو، اگر کسی چیز میں وہ حسد کرے تو کیا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ جس کا دل نجاستوں سے بھرا ہوا ہوگا اس کے دل میں کبھی اہل بیت کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل بیت کی محبت اس جگہ ہوتی ہے جہاں دل شفاف ہوتا ہے، جہاں دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اس جگہ اہل بیت کی محبت اس کے قلوب کو منور کرتی ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا دل اہل بیت کے نور سے منور ہو جائے تو پہلے ہمیں ان نجاستوں کو ضائع کرنا پڑے گا، کیونکہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں، حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم کسی کی دولت پر حسد کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اسے اتنا دیا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، تو یہ بھی تو دیکھو کہ اس کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار اسے دے رہا ہے۔ یہ صرف حسد ہم اس سے نہیں کر رہے بلکہ خدا کی اس نعمت سے کر رہے ہیں جو خدا نے اسے نعمت دی ہے، کیونکہ یہ رزق خدا کی نعمت ہے، یہ دولت خدا کی نعمت ہے، یہ عزت خدا کی نعمت ہے۔ تو اگر ہم کسی کی عزت سے، کسی کے علم سے، کسی کی دولت سے حسد کر رہے ہیں تو صرف اس کی دولت سے نہیں، صرف اس کے علم سے نہیں، صرف اس کی عزت سے نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی اس نعمت سے حسد کر رہے ہیں جو نعمت پروردگار عالم نے برادر مومن کو دی ہے۔ تو جب پروردگار عالم کی نعمت سے حسد ہوگا تو پروردگار عالم ہمیں نعمت سے کیسے نوازے گا؟ اور اہل بیت فرماتے ہیں کہ تم حسد نہ کرو، رشک کرو، خدا سے دعا کرو، پروردگار جتنا اسے دیا ہے ہمیں بھی اتنا دے دے۔ دعا کرو، وہ پروردگار عالم تو بار بار تذکرہ کر رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تم اگر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اگر وہ تمہیں دے بھی دے، مگر دینے کے بعد تمہیں ذلیل کرے گا، تمہیں رسوا کرے گا۔ مگر ہم نے کائنات میں دو در ایسے دیکھے ہیں کہ جو دینے کے بعد رسوا نہیں کرتے، جو دینے کے بعد ذلیل نہیں کرتے۔ ایک در خدا کا در ہے، ایک در اہل بیت کا در ہے۔ خدا کا در خدا دینے کے بعد ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ ایک در در اہل بیت ہے جو دینے کے بعد رسوا نہیں کرتے۔ بتائیے کبھی مولا حسین نے حر سے کہا ہو حر بھول گئے وہ وقت جب ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا؟ کبھی امام حسین نے کہا ہے کہ حر بھول گئے وہ وقت؟ کبھی نہیں۔ امام نے معصومین کبھی رسوا نہیں کرتے۔ یہ در وہ در ہے کہ اس در پر آ کر جو بھی ملے گا، ملنے کے بعد یہ در والے رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے۔ اگر انسان دے بھی دے گا تو دینے کے بعد ذلیل کرے گا۔ تو مانگو پروردگار عالم سے اور اہل بیت کو وسیلہ بنا کر مانگو۔ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو اہل بیت کے وسیلے سے مانگی جائے اور وہ قبول نہ ہو۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اہل بیت کے وسیلے سے فلاں دعا مانگی تھی وہ قبول نہ ہوئی تو ذرا اپنی خامیوں کو دیکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے دعا قبول نہیں کی، اپنی خامیوں کو دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ اتنے ہو گئے جو ہماری دعا کو اس پروردگار عالم تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے۔
ہمارے گناہ ہمارے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. ہم دعا کرتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمیں دینا نہیں چاہتا. اگر وہ ہمیں عزت دے دے گا تو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر وہ ہمیں رزق دے دے گا تو اس کے رزاقیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر وہ ہمیں علم دے دے گا تو اس کے عالم ہونے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ ایسے ہیں, ہم دعا تو کرتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ در اہل بیت, اس در سے مانگا, اور اس در سے اہل بیت کے نور سے ہمارا قلب اس وقت منور ہوگا جب ہمارے دلوں سے ہر نجاست ضائع ہو جائے گی. صرف یہ 2-4 جملے تبلیغ دیے تھے, کسی سے نہ مانگو, صرف خدا سے, اس پروردگار عالم, اور اس نے اسی لیے وسیلہ بھی بنا کر بھیجا ہے اہل بیت. پروردگار عالم کہہ رہا ہے میرا ارادہ اہل بیت کو ہر نجاست سے پاک رکھا جائے. ایک ارادہ وہاں کیا, اب پروردگار دوسرا ارادہ کر رہا ہے. یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے ایُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ, کہ پروردگار حق کو حق ثابت کرے بِکَلِمَاتِهِ, کلمات کے ذریعے سے, وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْکَافِرِینَ, اور وہ کافروں کے ارادوں کو منقطع کرے, ختم کر دے, تباہ کر دے, برباد کر دے. کس کے ارادوں کو؟ کافروں کے ارادے کو. سورہ انفال آیت نمبر 7, قرآن کا 8واں سورہ. ہم آیتیں سنتے ہیں, آیتیں پڑھتے ہیں, مگر آیت کہتے کسے ہیں؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو. ایسی نشانی کہ جسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آئے. دیکھیں پہلے آیت کا مطلب سمجھ لیجئے. آیت نشانی, ایسی نشانی جسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آئے. اور یہ کبھی کبھی واقع ہوتی ہے. ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے. آیت جو کبھی کبھی واقع ہو اور اسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آئے. آیت کا اپوزٹ ہے عادت. عادت یعنی جو ہمیشہ واقع ہوتی ہے مگر اسے دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھنا ہماری عادت میں سے ہے. یہ ہم ہر روز بیٹھتے ہیں, ہر جگہ بیٹھتے ہیں, مگر اسے دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا کہ ہم نے کسی انسان کو بیٹھے ہوئے دیکھا, اسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آ گیا. نہیں, یہ ہماری عادت ہے, ہر روز واقع ہوتی ہے. اسے دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا. ہنسنا ہماری عادت ہے, رونا ہماری عادت ہے, باتیں کرنا ہماری عادت ہے, سننا ہماری عادت ہے, کھانا ہماری عادت ہے, چلنا ہماری عادت ہے. انہیں دیکھنے کے بعد خدا یاد نہیں آتا, ہمیشہ واقع ہوتی ہے. آیت جو کبھی کبھی واقع ہو اسے دیکھ کر خدا یاد آیا. کبھی نہیں گفتگو ختم. زمین, جب یہ پروردگار عالم نے جب یہ زمین کا فرش بچھایا تھا تو یہ زمین ہمارے لیے آیت تھی. اسے دیکھ کر خدا یاد آتا تھا, مگر ہم نے اس زمین پر اتنا سفر کیا کہ یہ آیت سے عادت میں تبدیل ہو گئی. اب زمین کو دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا. جب یہ آسمان بنا تھا تو یہ آسمان آیت تھا, چاند سورج آیت تھے, ستارے آیت تھے. جب ہم نے ان کے سائے میں سفر کیا تو اب یہ آیت سے عادت میں تبدیل ہو گئے. اب اگر ہم چاند کو دیکھیں تو چاند کو دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا, کیونکہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں, ان کے سائے میں سفر کرتے ہیں. آیت جو کبھی کبھی واقع ہو, عادت جو ہمیشہ واقع ہو. آیت جسے دیکھ کر خدا یاد آئے, سب میری طرح متوجہ رہے. آیت جسے دیکھ کر خدا یاد آئے, عادت جسے دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا. اب ان دونوں کے درمیان فرق ایسے سمجھ لیجئے, اس دنیا میں چڑیوں کا پیدا ہونا عادت ہے. اب اگر ان چڑیوں کی وجہ سے اصحاب فیل کی موت ہو جائے, دیکھیں اب تمہیدی اور تبلیغی گفتگو ختم. اب فضائلی آیت جو کبھی کبھی واقع ہو اسے دیکھ کر خدا یاد آئے, عادت جو ہمیشہ واقع ہو اسے دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا. چڑیاں ہمیشہ پیدا ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں, دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا. اگر انہیں چڑیوں کی وجہ سے ہاتھیوں کی موت ہو جائے, اور وہ بھی کیسے؟ اللہ نے سورہ فیل میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھیوں کو کیسے مروایا؟ کیسے مروایا؟
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ہم نے چڑیوں کے ذریعے ان کے پنجوں میں، ان کی چونچ میں، کل بھی اس کا ذکر ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر وہ ہواؤں میں پرواز کرتی، اور کرنے کے بعد ان پرندوں کی چونچ میں جو کنکری آتی وہ ہاتھیوں کے اوپر پھینکتی، اور جانتے ہاتھی کیسے مرے؟ کعصف ماکول، وہ ہاتھی چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ چبایا ہوا بھوسا تو سب جانتے ہیں، ہاتھی کا کیا وجود ہے، چڑیوں کا کیا وجود ہے، کنکریوں کا کیا وجود۔ اللہ نے ہاتھیوں کو کیسے مروایا؟ چڑیوں کے ذریعے، کنکریوں کے ذریعے ایسے مروایا کہ چبایا ہوا بھوسا بن گئے۔ چڑیاں پیدا ہوتی ہے، عادت ہے اگر چڑیوں کی وجہ سے ہاتھی مر جائے اور وہ بھی اس طریقے سے کہ چبایا ہوا بھوسا بن جائے تو آیت ہے، اگر ہر روز مرتے رہے تو عادت مان لے، اگر کبھی کبھی مرے تو آیت ہے۔ تو اس دنیا میں مچھروں کا پیدا ہونا عادت ہے، اگر ان مچھر کی وجہ سے کسی بادشاہ کی موت ہو جائے، ان مچھر کی وجہ سے کسی بادشاہ کی موت ہو جائے تو آیت ہے۔ تو اس دنیا میں خانہ کعبے کے اندر دروازے سے جانا عادت ہے، اب اگر صحرا رجب کو کسی بی بی کے لیے دیوار پڑ جائے، اسی لیے توحید گفتگو بیان کی تھی، آیت جو کبھی کبھی واقع ہو، بس جلدی جلدی آیت جو کبھی کبھی واقع ہو۔ صحرا رجب کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب کوئی زیارت کو جاتا ہے، طواف کو جاتا ہے، ہر کوئی خانہ کعبے کے اندر دروازے سے جاتا ہے۔ جناب مریم جو خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرتی تھی وہ بھی دروازے سے جاتی تھی، مگر جب ان کے یہاں ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا مریم میرے گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تمہارا جچہ خانہ نہیں ہے۔ جناب مریم کو گھر سے نکال دیا، مگر جب صحرا رجب آئی تو فاطمہ بنت اسد کو دروازے سے نہیں بلایا بلکہ دیوار سے بلایا، دیوار شگاف ہوئی۔ ہر بی بی کے لیے دیوار شگاف ہوتی ہو تو عادت مان لے، اگر کسی بی بی کے لیے شگاف ہوئی تو آیت ہے اس دنیا میں خانہ کعبے کے اندر دروازے سے جانا عادت ہے، اگر صحرا رجب کو کسی کے لیے دیوار پھٹ جائے تو آیت ہے کہ اس دنیا میں سر تن سے جدا ہو کر مر جانا عادت ہے۔ اب اگر مولا حسین کا سر تن سے جدا ہو کر نوک نیزہ پہ تلاوت کرے، اس دنیا میں سر تن سے جدا ہو کر خاموش ہو جانا یہ فطرت ہے، عادت ہے۔ مولا حسین کے سر نے تن سے جدا ہو کر نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا کہ ہم خدا کی نشانیاں ہیں، ہم آیت ہے۔ آپ نے اپنے وقت کے امام کے بارے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، امام کی نشانیاں پڑھی ہوگی کہ جب امام آئیں گے تو کیا ماحول ہوگا، جب امام آئیں گے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو سنیے، اس دنیا میں سر تن سے جدا ہونے کے بعد خاموش ہو جانا عادت ہے، اگر کس مولا حسین کا سر نوک نیزہ پہ تلاوت کرے تو آیت ہے۔ تو اس دنیا میں پانی پر کھڑے ہو کر ڈوب جانا عادت ہے، اب اگر ہمارے آخری امام پردہ غیب سے آ کر پانی پر مصلی بچھا دے، اب اگر ہمارے آخری امام پردہ غیب سے آ کر پانی پر مصلی بچھا دے، ہر کسی نے سنا ہوگا کہ امام کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جب امام آئیں گے تو پانی پر مصلی بچھائیں گے، پانی پر کھڑے ہو کر ڈوب جانا عادت ہے۔ اگر ہمارے آخری امام پانی پر مصلی بچھا دے تو آیت ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ امام پانی پر مصلی بچھائیں گے، ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ مصلی بچھے گا، وہ صرف مصلی ہی نہیں ہوگا بلکہ مسند امامت بھی وہی ہوگی، دعوی امامت بھی امام پانی پر کریں گے، مسند امامت پانی پر بچھائیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ امام پانی پر مسند بچھائیں گے، پانی پر جا کر دعویٰ کریں گے، جبکہ یہ ممبر انہی کا ہے، یہ تخت انہی کا ہے، یہ زمین ان کے صدقے میں بنی ہے، آسمان ان کے صدقے میں خلق ہوا ہے، کہیں بھی آ کر دعویٰ کر سکتے ہیں۔ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ممبر کو چھوڑ کر پانی پر مصلی بچھائیں گے، پانی پر مسند بچھائیں گے، پانی پر جا کر دعویٰ کریں گے۔ اس کی دلیل سنیے گا، دلیل یہ ہے کہ ہمارے پہلے امام نے جب مسند امامت بچھائی تو ممبر پر بچھائی اور ممبر پر آ کر دعویٰ امامت کیا، مگر کچھ جھوٹے اچھلے ممبروں کو قبضایا، تخت کو قبضایا، جھوٹے امام بنے، جھوٹا دعویٰ کیا۔
इमाम पानी पर मसनद बिछाएंगे, दूसरे इमाम ने मसनद फिर मिंबर पर बिछाई, फिर मिंबर को कब्जाया, फिर झूठा दावा किया, फिर झूठे इमाम बने। हमारे तीसरे इमाम ने फिर मसनद मिंबर पर बिछाई, फिर झूठा दावा किया, फिर मिंबरों को कब्जाया, फिर तख्त को कब्जाया। हमारे पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम तक ने मसनद इमामत या तो मिंबर पर बिछाई या तख्त पर बिछाई, मगर झूठे उछलते रहे, मिंबरों को कब्जाते रहे, झूठा दावा करते रहे, झूठे इमाम बनते रहे। मगर अब जो आखिरी आएगा ना, वो मसनद इमामत मिंबर पर नहीं बल्कि पानी पर बिछाएगा। अब देखते हैं कि झूठे में हिम्मत है कि जो पानी पर चलकर मकसद को बचाए। अब देखते हैं कि झूठे में हिम्मत है कि जो पानी पर चलकर मसनद को कब्जाए, झूठा दावा करे। इमाम पानी पर मुसल्ला बिछाएंगे, पानी पर दावा इमामत करेंगे, क्योंकि मिंबरों को कब्जा लिया गया, तख्त को कब्जा लिया गया, हुकूमतों को छीन लिया गया, मौर्रिखों को खरीद लिया गया, आलिमों को खरीद लिया गया। मगर अब जो मसनद बिछेगी वो पानी पर। अब देखते हैं कि झूठे में हिम्मत है कि जो पानी पर चलकर दिखाए, जो पानी पर जाकर दावा करे, क्योंकि पानी पर सिर्फ वही चल सकता है जिसके सदके में ये कायनात खल्क हुई। इमाम मसनद बिछाएंगे पानी पर, दावा करेंगे पानी पर। आखिर हम कहते हैं कि हमारे इमाम आएंगे, और ये हर किसी का अकीदा है, हर कोई जानता है कि इमाम मौजूद है, मगर सबके अकीदे और सबकी राय अलग अलग है। कोई कहता है कि पैदा होगा, कोई कहता है कि जाहिर होगा, कोई कहता है कि पर्दे गैब से आएगा। सब मानते हैं मगर सबके अकीदे अलग अलग है। मगर हम कहते हैं कि इमाम पर्दे गैब से आएंगे, इमाम पर्दे गैब में हमारे इमाम मौजूद है। अच्छा, अगर हमसे कोई दलील मांगे कि तुम कहते हो कि इमाम मौजूद है, इमाम पर्दे गैब में है, तो कोई दलील है तुम्हारे पास कि जिसकी वजह से हमें ये यकीन हो जाए कि हाँ इमाम मौजूद है? क्या तो दलील सुनिएगा कि इमाम मौजूद है। उसकी दलील परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हमने जब चाहा कि अपनी पहचान कराई जाए तो फखलका खलका या मोहम्मद, बस ए मोहम्मद हमने तुझे खल्क किया। हमारे इमाम मौजूद है, पर्दे गैब में मौजूद है। कुंतो कंज़न मख़फ़िया फ़अहबब्तु अन अरफ़ा फ़ख़लक़तुका ख़लक़ या मोहम्मद। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मोहम्मद हमने तुझे खल्क किया। उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया अव्वल मा ख़लक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। फिर उसके बाद फरमाया अना व अली मिन नूरिन वाहिद, अल्लाह ने मुझे और अली को एक ही नूर से बनाया है। अब उसके बाद अल्लाह क्या रहा है, ऐ मोहम्मद अगर हम तुझे खल्क न करते तो हम ये जमीन का फर्श न बिछाते, अगर हम तुझे खल्क न करते तो ये आसमान का शामियाना न लगाते, अगर हम तुझे खल्क न करते तो इस कायनात को खल्क न करते। और ऐ मोहम्मद जब तक तुम इस कायनात में मौजूद हो ये कायनात बाकी है। जब तुम्हें बुला लिया जाएगा, जब तुम्हें अपने पास बुला लिया जाएगा, जमीन के फर्श को समेट लिया जाएगा, आसमान के शामियाने को हटा दिया जाएगा, यानी कयामत आ जाएगी। जब तक तुम हो ये कायनात बाकी है। अल्लाह ने कहा मोहम्मद तू है तो ये कायनात बाकी है, ये कायनात मौजूद है, तुझे बुला लिया जाएगा तो कयामत आ जाएगी। अब परवरदिगार आलम ने मोहम्मद मुस्तफा को जमीन पर भेजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को भेजा, भेजकर अपने पास बुला लिया। मगर अल्लाह ने हदीस कुदसी में कहा था जब तक तू है ये जमीन बाकी है, आसमान बाकी है, ये कायनात बाकी है। जब तुझे बुला लिया जाएगा तो कयामत आ जाएगी। अल्लाह ने भेजा, अपने पास बुला लिया। मिसाल के तौर पर जो मजलिस हो रही है, यहाँ पर मजलिस होने के लिए क्या क्या लगाया गया, फर्श बिछाया गया, माइक लगाया गया, आदमी आए, मजलिस हुई। बताइए ये इंतजाम कब तक रहेगा? जब तक मजलिस रहेगी, जब तक इंतजाम रहेगा। जब आदमी घर चले जाएंगे फर्श को हटा दिया जाएगा, माइक
کو ہٹا دیا جائے گا، کرسی کو ہٹا دیا جائے گا، سب اپنے گھر چلے جائیں گے، سب چیز ہٹ جائے گی۔ اللہ نے بھی یہی کہا اے محمد جب تک تو باقی ہے یہ کائنات باقی ہے، ہمارے امام موجود ہے، پردہ غائب میں باقی ہے۔ دلیل سنیے گا، اللہ نے محمد کو بھیجا اور بھیج کر اپنے پاس بلا لیا، مگر یہ کائنات ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ نے محمد کو تو بلا لیا مگر محمد کہہ کر چلے گئے اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلون محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اب اللہ نے محمد کو بھیجا اور اپنے پاس بلا لیا، مگر یہ زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، یہ کائنات ابھی بھی باقی ہے۔ اس کائنات کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی بھی کوئی محمد ہے جو پردہ غائب میں موجود ہے، ابھی بھی کوئی محمد ہے جو پردہ غائب میں موجود ہے۔ اللہ نے کہا محمد جب تک تو ہے یہ کائنات باقی ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ شاعر نے جب اس حدیث کو دیکھا تو کیا خوب کہا کہ قدرت نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد، قدرت نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، قدرت نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد۔ پروردگار عالم نے کہا محمد جب تک تو ہے یہ کائنات باقی ہے، کہا ہم سب محمد ہیں، پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، یہ کائنات باقی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دیکھیے شریعت میں دو چیز ہیں، ایک اصول دین، ایک فروع دین۔ اصول دین جو ہمارے عقیدوں سے تعلق رکھتی ہے، کسی کے فتووں پر عمل نہیں کرتے۔ اصول دین میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اول توحید، یعنی اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی مفتی کہے کہ یہ مانو اللہ دو ہے، کوئی مجتہد کہے یہ مانو اللہ دو ہے، اگر معاذ اللہ سیستانی صاحب مثال کے طور پر کوئی یہ فتویٰ جائے کرتے کہ اللہ دو ہے مانو، تو کیا ہم مانیں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، ہم اس پر فتووں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے مانا اللہ ایک ہے، اللہ عادل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر جو فروع دین ہے اس میں ہمارا عقیدہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہا نماز، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ظہر کی 2 پڑھیں گے، ہم عصر کی 2 پڑھیں گے، ہم مغرب کی 1 پڑھیں گے، اس میں ہمارا عقیدہ نہیں چلے گا۔ اس میں مجتہد بتائیں گے تمہیں ظہر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کب ادا کا وقت ہے، کب قضا کا وقت ہے، کتنے سفر پر تمہاری نماز قصر ہوگی، یہ ہمیں مفتی بتائیں گے، ہمیں مجتہد بتائیں گے۔ اصول دین جس میں فتووں پر عمل نہیں ہوتا وہ ہمارے عقیدے سے تعلق، فروع دین جس میں عقیدہ نہیں بلکہ فتووں پر عمل ہوتا ہے۔ اب اصول دین میں اللہ نے کہا امامت، یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام موجود ہے، پردہ غائب میں موجود ہے۔ اب آپ نے ایک شور سنا ہوگا قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی 2012-11 میں شور ہوا تھا، قیامت آنے والی، ہر انسان گھبرایا ہوا تھا، ہر قوم ڈری ہوئی تھی، ہر انسان پریشان تھا کہ قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ چلے اسے چھوڑیے، اس بیماری کو دیکھیے جو کرونا 2019-18 میں آئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے کتنی ہلاکت ہوئی، کتنے انسان موت ہوئے، کتنے انسان فوت ہوئے، کتنے انسان مرے۔ کہیں پر ہم نے سنا کہ کسی کو جلایا گیا، کسی کو بہایا گیا، کسی کو دفنایا گیا، کہیں پر ہم نے سنا کہ یہاں موت ہو گئی۔ ہم ہر کسی کی موت میں شریک بھی نہ ہو سکے، حتیٰ کہ اس کورونا کی وجہ سے مسجدوں میں تالے لگ گئے، امام بارگاہوں میں تالے لگ گئے، ایک انسان دوسرے سے مسافہ نہ کر سکا، ایک دوسرے کے گلے نہ مل سکا، ایک دوسرے کی عیادت کو نہ جا سکا، ایک دوسرے کی میت میں شریک نہ ہو سکا۔ ہر انسان یہی سمجھ رہا تھا جب اس نے اس ماحول کو دیکھا شاید قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ مسجدوں میں تالے لگ گئے، قیامت کی نشانی ہے، امام بارگاہوں میں تالے لگ گئے، قیامت کی نشانی ہے، ایک دوسرے کی عیادت کو نہ جا پائے، قیامت کی نشانی ہے، ایک دوسرے سے مسافہ نہیں کر سکتے، قیامت کی نشانی ہے۔ ہر انسان گھبرایا ہوا تھا، ہر قوم ڈری ہوئی تھی، لیکن واحد ہماری قوم جو نہ کل گھبرائی تھی نہ آج گھبرائی ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے چوتھے امامت ہے، پانچویں قیامت ہے، ہمیں پتا ہے پہلے امامت آئے گی اس کے بعد قیامت آئے گی۔ ہم جانتے ہیں
انسان گھبرایا ہوا تھا، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے امامت آئے گی، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ امام آئیں گے، پانی پر مصلی بچھائیں گے۔ فطرت انسانی یہ ہے کہ پانی پر کھڑا ہوتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، مگر امام پانی پر مصلی بچھائیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی آیات ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے انہیں نشانی بنا کر بھیجا ہے ان آیات۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی نشانیاں، معصومین خود فرماتے ہیں ہم اللہ کی نشانیاں۔ آیت یعنی جو کبھی کبھی واقع ہو، جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، عادت جو ہمیشہ واقع ہے، اسے دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ صرف خدا کرتا ہے؟ ارادہ ہم نہیں کرتے، ارادہ ہم بھی کرتے ہیں، ارادہ خدا بھی کرتا ہے، ارادہ اہل بیت بھی کرتے ہیں، مگر اللہ اور محمد و آل محمد کی ارادے میں اور ہمارے ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیسا فرق؟ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک سازگار ماحول بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے گاؤں کا پردھان بن جاؤں تو کیسا ماحول بناؤں گا؟ سب سے پہلے ہر انسان کے گھر گھر جا کر پرچار کروں گا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں گا، اپنی اچھائیاں بیان ہوگی، دوسرے کی برائیاں بیان ہوگی، تاکہ جو میرا ارادہ ہے پردھان بننے کا وہ ہمارا پائے تکمیل تک پہنچ جائے، میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم ارادہ بنائیں گے، لیکن محمد و آل محمد جب کوئی ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ماحول نہیں بناتے، وہ تو کن فیکن کے مالک ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہ کسی ماحول کے محتاج نہیں ہے۔ ماحول کے محتاج ہم ہیں، کیوں؟ کیونکہ ماحول کا محتاج وہ ہوتا ہے جو ماحول کے صدقے میں آتا ہے۔ محمد و آل محمد ماحول کے صدقے میں نہیں آئے، بلکہ ماحول ان کے صدقے میں عالم وجود میں آیا ہے، ماحول ان کے صدقے میں آیا ہے۔ یہ ارادہ نہیں کرتے، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم ایک ماحول بناتے ہیں، یہ کوئی ماحول نہیں بناتے۔ اب محمد و آل محمد کہہ رہے ہیں، جو لوگ انہیں اپنے جیسا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے، ہم ان کے جیسے، محمد و آل محمد کہہ رہے ہیں دیکھو پروردگار عالم نے ہمیں تمہارے درمیان لباس بشریت پہنا کر بھیجا ہے، نہ ہی تو ہم تمہارے جیسے ہیں اور نہ ہی تم ہمارے جیسے ہو۔ تم میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اپنے آپ کو ہم جیسا مت سمجھنا، نہ ہی ہمیں اپنے جیسا سمجھنا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رہتے تمہارے طریقے سے ہیں، چلتے تمہارے طریقے سے ہیں، کھاتے تمہارے طریقے سے ہیں، پیتے تمہارے طریقے سے ہیں، بیٹھتے تمہارے طریقے سے ہیں تو ہم تمہارے جیسے ہو گئے۔ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہم تمہارے درمیان لباس بشریت پہن کر آئے ہیں۔ تم میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیسا فرق؟ یہ فرق یہ ہے کہ تم مجبور ہو، ہم مختار ہیں۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں تم مجبور ہو، ہم مختار ہیں۔ کیسے مجبور؟ مولا فرما رہے ہیں کہ تم وقت کے محتاج ہو، وقت ہمارا محتاج ہے۔ تم زمانے کے محتاج ہو، ہمیں صاحب الزمان کہا جاتا ہے۔ تم مکان کے محتاج ہو، مکان ہمارا محتاج ہے۔ تم کلی طور سے مجبور ہو، ہم کلی طور سے مختار ہیں۔ تم اتنے محتاج ہو کہ تم ایک وقت میں صرف ایک جگہ جا سکتے ہو، ہم اتنے مختار ہیں کہ ہم ایک وقت میں 40 جگہ جا سکتے ہیں۔ دیکھیے مجلسیں آپ بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ، مگر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مولا کائنات کو ایک وقت میں 40 لوگوں نے دعوت دی تھی، ایک وقت میں، ایک وقت میں۔ مگر جب وہ 40 افراد جمع ہوئے تو جانتے آپس میں کیا بات کر رہے تھے کہ آج تو مولا کائنات فلاں ٹائم پر میرے یہاں دعوت میں تھے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس وقت تو مولا کائنات میرے یہاں دعوت میں تھے۔ تیسرا کہتا ہے کہ نہیں مولا میرے یہاں دعوت میں تھے۔ مولا فرمائے تم مجبور ہو، تم ایک وقت میں صرف ایک جگہ جا سکتے ہو، ہم مختار ہیں، ہم ایک وقت میں 40 جگہ جا سکتے ہیں۔ اور 40 جگہ تو اس لیے گئے کہ صرف 40 ہی نے بلایا تھا، اگر 40,000 بلاتے تو 40,000 جگہ جاتے۔ اگر 40,000 بلاتے تو 40,000 جگہ جاتے،
40 نے بلایا تھا تو 40 جگہ گئے، 40,000 بلاتے تو 40 جگہ جاتے، اتنی جگہ جاتے. تم مجبور ہو اپنے آپ کو ہم جیسا مت سمجھنا، کیونکہ ہم الگ ہیں. جانتے ہو یہ کون ہے؟ جب پروردگار عالم نے رسول کو خلق کیا تھا تو رسول اللہ کئی برس تک اس نے پروردگار عالم کے لیے عبادت کی، ان کا سجدہ کیا. کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہم جیسا مت سمجھنا. بہت لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں. جب محمد مصطفیٰ نے اپنے سر کو اپنے پیشانی کو سجدے سے اٹھایا، اللہ نے اپنے محمد کی پیشانی پر پسینے کے قطرات دیکھے تو اللہ نے کہا محمد تو نے اتنے برس تک ہمارا سجدہ کیا، ہم اس قطرات کو، اس پسینے کے قطرات کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ہم اسی پسینے کے قطرات سے آدم کو بنائیں گے، اسی پسینے کے قطرات سے نوح کو بنائیں گے، ہم اسی سے موسیٰ کو بنائیں گے، اسی پسینے سے عیسیٰ کو بنائیں گے، اسی پسینے سے موسیٰ کو بنائیں گے، اسی پسینے سے اسی پسینے سے تمام انبیاء کو بنائیں گے. مگر آپ اب یہ بتائیے، جناب آدم کو اللہ نے کہا کہ اس کے قطرے سے آدم بنیں گے. کوئی تاریخ بتا دیجئے کہ آدم نے دعویٰ کیا ہو کہ محمد میرے جیسے، میں محمد کے جیسا. موسیٰ نے دعویٰ کیا ہو کہ محمد میرے جیسے، میں موسیٰ کے، میں محمد کے جیسا. ابراہیم جسے پروردگار عالم نے حبیب بھی کہا، جسے پروردگار عالم نے امام دین بنایا، جسے پروردگار عالم نے ایک بہت بڑی پوسٹ پہ رکھا. کیسی پوسٹ کے رسولوں میں سب سے اولی العزم 5 رسول ہیں، ان 5 رسولوں میں ابراہیم بھی ہے. ابراہیم نے کہا ہو محمد ہمارے جیسے، نہ آدم نے کہا محمد ہمارے جیسے، نہ موسیٰ نے کہا محمد ہمارے جیسے. آدم محمد کے پسینے سے خلق ہوئے، موسیٰ محمد کے پسینے سے خلق ہوئے، عیسیٰ محمد کے پسینے سے خلق ہوئے، موسیٰ محمد کے پسینے سے خلق ہوئے. مگر آدم نے نہیں کہا محمد ہمارے جیسے، موسیٰ نے نہیں کہا محمد ہمارے جیسے، عیسیٰ نے نہیں کہا محمد ہمارے جیسے. ہم دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب محمد کا پسینہ محمد کے جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی کمینہ محمد کے جیسا کیسے ہوگا؟ جب محمد کا پسینہ محمد کے جیسا نہیں تو پھر کوئی کمینہ محمد کے جیسا کیسے ہو گیا؟ محمد مصطفیٰ کے پسینے سے ان کو بنایا. مگر جب اہل بیت کی باری آئی تو کیا کہا؟ اب کچھ بعض کہتے ہیں رضی اللہ، پروردگار عالم نے محمد کے پسینے سے انبیاء کو بنایا، موسیٰ کو پسینے سے، عیسیٰ کو پسینے سے. اللہ نے ایک مرتبہ بھی، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی آدم کے لیے یہ نہیں کہا آدم لحم کا لحمی، آدم جسم کا جسمی. آدم تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. آدم کے لیے نہیں، نہ موسیٰ کے لیے، نہ عیسیٰ کے لیے، نہ یحییٰ کے لیے، کسی نبی کے لیے نہیں. کس کے لیے کہا؟ یا علی لحم کا لحمی، یا علی جسم کا جسمی، یا علی دم کا دمی، یا علی تیرا خون میرا خون، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت. اب مجھے یہ بتائیے، کیا کوئی تاریخ، کیا کوئی مورخ، کیا کوئی انسان آدم کو رضی اللہ کہتا ہے؟ جب آدم کا نام آتا ہے تو رضی اللہ نہیں، علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. عجیب بات ہے، پروردگار عالم نے محمد کے پسینے سے انبیاء کو بنایا، مگر محمد کہہ رہے ہیں اے علی تیرا خون میرا خون. ارے دنیا والے سنو، جب محمد کا پسینہ رضی اللہ نہیں تو محمد کا خون رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ جب محمد کا پسینہ، جب محمد کا پسینہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہے تو محمد کا خون بھی رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہوگا. انہی کے قطرات سے انہیں بنائیں گے، انہیں خلق کیا. نہ تم ہمارے جیسے نہ ہم تمہارے جیسے. ارادہ کر رہا ہے، ارادہ کیسا؟ ایتحق الحق کا، میرا ارادہ حق کو حق ثابت کرنا. کس کے لیے؟ اپنے لیے، اہل بیت کے لیے یا ہمارے لیے؟ نہ اپنے لیے نہ اہل بیت کے لیے بلکہ ہمارے لیے، کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے. اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں ایسے ثابت نہیں کروں گا، بے کلمات ہی،
کلمات کے ذریعے بتاؤں گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اب ہمیں اگر حق دیکھنا ہے تو در بدر جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کون حق ہے کون باطل ہے۔ ہمیں دامن کلمات تلاش کرنا ہے، جن کلمات کے ذریعے اللہ ہمیں بتائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اب وہ کلمات ہے کیا جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آئیے پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار تو ہی بتا دے کہ وہ کلمات ہے کیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 37 ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا، آدم زمین پر آئے، آدم توبہ کر رہے ہیں، آدم گریہ کر رہے ہیں، آدم دعا کر رہے ہیں، نہ توبہ قبول نہ گریہ قبول نہ دعا قبول۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو پریشان دیکھا بے کلمات ہی، اللہ نے اپنے نبی پر جناب جبرائیل کے ذریعے کچھ کلمات نازل کروائے، وہی کلمات جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب ان کلمات کے ذریعے اللہ کے نبی نے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ آئیے آدم سے پوچھتے ہیں کہ اے پہلے نبی ہمیں وہ بتائیے وہ کلمات ہے کیا جن کی وجہ سے آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ نے ان کلمات کو وسیلہ بنایا اور دعا قبول ہو گئی، آپ نے ان کلمات کو وسیلہ بنایا توبہ قبول ہو گئی۔ شاید آدم کہے عجیب احمدانہ گفتگو کر رہے ہو، تم اپنی نمازوں کے بعد، تم اپنی مجلسوں کے بعد، تم اپنی عبادتوں کے بعد جن کے وسیلے سے دعا کرتے ہو وہی تو ہے وہ کلمات بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ کے وسیلے سے جب دعا قبول کی، دعا قبول ہو گئی۔ اب ساری طویل گفتگو ایک طرف اور نتیجہ سب کا ایک طرف، اور اس کے بعد رب مسائب پروردگار عالم نے کہا کہ یہ کلمات وہ ہیں جن کے ذریعے سے آدم کی دعا بھی قبول ہوئی اور تمہیں بھی پتا چلے گا کہ حق کیا ہے۔ اللہ نے انہیں کلمات کو وسیلہ بنایا اور ہمارے آخری نبی نے بھی فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، القرآن مع علی والعلی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ اب نتیجہ ایک طرف اللہ نے کہا جو ان کی طرف ہوگا وہ حق ہوگا، جو ان کے مخالف ہوگا وہ باطل ہوگا، جو ان کی طرف ہوگا وہ حق ہوگا، جو ان کے مخالف ہوگا وہ باطل ہوگا۔ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر نے جب دیکھا کہ اس کی ہار ہو رہی تھی تو اس نے چال یہ چلی، قرآن کا جزدان لیا، لینے کے بعد پتھروں کو بھرا، بھرنے کے بعد نیزے پر بلند کیا، آواز لگائی قرآن جو ان کی طرف ہوگا وہ حق، جو ان کے مخالف ہوگا وہ باطل۔ آواز لگا رہا ہے قرآن۔ سبھی صحابیوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، اپنی تلواروں کو روک لیا، اپنے ہاتھوں کو روک لیا، مگر تاریخ بتاتی ہے مالک اشتر ہے، لڑتے جاتے ہیں، تلوار چلاتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں، تلوار چلاتے جاتے ہیں۔ اب کسی صحابی نے مالک اشتر کی کلائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اے مالک دیکھتے نہیں سامنے قرآن بلند ہے۔ مالک نے اپنے ہاتھ کو چھڑایا اور چھڑانے کے بعد کہا وہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن ہے حق، اور اگر وہ حق ہوتا تو ادھر ہوتا ادھر نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق ہو ہی نہیں سکتا، وہ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ حق ہوتا تو ادھر ہوتا ادھر نہ ہوتا۔ نبی نے فرمایا لا مال علی، انہی کلمات کو وسیلہ بنایا، اور پروردگار عالم نے جو کلمات نازل کیے ہیں اس میں حرف بھی 5 ہے تاکہ انسان پریشان نہ ہو۔ کاف
لام میم الف تے، اور جو آخر میں تے آتی ہے وہ عربی میں تائے تانیث کے لیے ہوتی ہے، یعنی مؤنث کے لیے، عورت کے لیے بولی جاتی ہے۔ 4 حرف پروردگار عالم نے مذکر کے رکھے، 1 حرف مؤنث کا رکھا، اور رکھ کر بتا دیا کہ کلمات ایسے کہ جن میں 4 مرد اور 1 عورت ہو، جو ان کی طرف ہوگا وہ حق ہوگا، جو ان کے مخالف ہوگا وہ باطل ہوگا۔ پروردگار عالم نے ان کو وسیلہ بنایا، اپنے آپ کو پہچاننے کا بھی محمد کو وسیلہ بنایا، اور محمد کو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے جیسے محمد مصطفیٰ یا اہل بیت ہمارے جیسے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خدا ہے۔ بہت لوگوں نے انہیں خدا کہا ہے، نہ ہی یہ خدا ہے اور نہ ہی ہم جیسے ہیں۔ کسی نے اگر انہیں خدا کہا وہ بھی گناہگار، جس نے اپنے جیسا کہا وہ بھی گناہگار۔ پروردگار عالم نے ان کو ایک وسیلہ بنایا۔ جب پروردگار عالم کو اپنی کوئی بات ہم تک پہنچانی ہوئی تو انہیں اہل بیت کو وسیلہ بنایا۔ جب ہمیں اپنی کوئی دعا ہے پروردگار عالم سے قبول کرانی ہوتی ہے تو میں اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ بس عزیزان کرام، یہ اہل بیت نہ ہمارے جیسے نہ خدا کے جیسے، ان کو ایک وسیلہ بنا کر دیا ہے، اور ایسا وسیلہ کہ جو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ، جو ان کو وسیلہ بنائے وہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی، ہمیں کتاب خدا کافی۔ پروردگار عالم نے بھی کہا ہم نے 2 چیزیں بھیجی، ایک اہل بیت، ایک ہادی، ایک قرآن ہادی، ایک قرآن سامنے۔ اور رسول نے بھی فرمایا تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت ہے اور ایک اللہ کا قرآن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی اجر دیا جائے تو کوئی اجر نہیں چاہتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ عزیزان گرامی، ہر کسی کے گھر میں بچے موجود۔ آج جناب سکینہ کی سلام پڑھا گیا، مرثیہ پڑھا گیا۔ کل مجلس میں بیان ہوا تھا کہ اونٹ پر بغیر کجاووں کی سواری نہیں ہوئی، مگر سکینہ واحد وہ مظلوم بیوی ہے کہ جس کو سینے کے بل اونٹ پر بغیر کجاوے کے سوار کیا گیا۔ 4 سال کا بچہ، جانتے ہو نا کتنا بڑا 4 سال کا بچہ ہوگا۔ مولا سجاد جب زندان سے چھوٹ کر باہر آئے اور منحال مولا کے پاس آیا تو مولا سے فرماتا ہے کہ مولا آپ ہر وقت گریہ کرتے رہتے ہیں، آخر شہادت تو آپ کی میراث ہے، پھر اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ منحال شہادت ہماری میراث ہے، مگر ہماری ماں بہنوں کا بے مغنا و چادر شام کے دربار میں جانا، شام کے بازار میں جانا، یہ تو ہماری میراث نہیں ہے۔ اور منحال تم جانتے ہو میں امام وقت ہوں، تم جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ کس نے رلایا ہے؟ کہ مولا بتائیے آپ کو سب سے زیادہ کس نے رلایا ہے؟ کہ منحال مجھے سب سے زیادہ میری بہن سکینہ نے رلایا ہے۔ لیکن مسائل نہیں رلاتے، تصور رلاتا ہے۔ تصور کیجئے گا جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، 4 سال کے بچے، بھتیجی ہو، بھانجی ہو، بیٹی ہو، صرف تصور کرے کہ وہ بچہ اگر ایک باپ کے پاس آ کر، ایک جوان بھائی کے پاس آ کر، ایک چچا کے پاس آ کر کہے کہ چچا جان مجھے پیاس لگی، اور اس کا چچا قدرت رکھتا ہو، رکھنے کے بعد اسے پانی نہ دے سکے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہائے رے ساقیے کوثر کا بیٹا عباس جب اس کے پاس سکینہ آ کر کہتی ہوگی چچا مجھے پیاس لگی تو عباس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ سکینہ جانتے ہو مجھے مصائب جناب سکینہ کی شہادت نہیں پڑھنی، مجھے صرف جذبات کے 2-3 جملے پڑھنے ہیں۔ جانتے ہو سکینہ کون ہے؟ جب مولا حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو سکینہ کے سامنے رقیہ جو کہ جناب مسلم کی بیٹی تھی، رقیہ کو اپنے پاس بلایا، اپنے زانوں پر بٹھایا۔ سکینہ کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، رقیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ رقیہ کہتی ہے چچا جان کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ حسین فرماتے ہیں رقیہ تم یتیم تو ہو گئی ہو مگر اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا، جب تک حسین
سکینہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا جاتا ہے، مگر ہے سکینہ کی مظلومیت جب شام غریبہ آئی، سکینہ کہتی ہے بابا جب رقیہ یتیم ہوئی تو سر پہ ہاتھ رکھا، مگر جب سکینہ یتیم ہوئی تو کسی نے ہاتھ نہ رکھا، بلکہ جو بھی سکینہ کے پاس آیا اس نے بالوں میں بیچا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غفلت ہے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جانتے جب شام غریب آئی جناب سکینہ انتظار میں تھی، سکینہ کو کسی نے بتایا سکینہ تم یتیم ہو گئی ہو، سکینہ انتظار میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب رقیہ یتیم ہوئی تھی تو کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے، سکینہ انتظار میں ہے کہ اب سکینہ یتیم ہو گئی، اب سکینہ کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جائیں گے، مگر جب شبر سکینہ کے پاس آیا تو گوشوارے نہ پہنائے بلکہ گوشواروں میں انگلیاں ڈال کر جیسے ہی اس نے گوشواروں کو کھینچا سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہوا، سکینہ کہتی ہے بابا میرے کانوں سے گوشوارے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غفلت ہے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آج ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹی کا پرسہ دینا ہے، جانتے ہو کتنا مظلوم باپ ہے، یہ اتنا مظلوم باپ ہے کہ اس کے ہاتھوں پر ایک بچہ شہید ہوا جو 6 مہینے کا ہے، یہ اتنا مظلوم باپ ہے کہ جس نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، حسین اتنا مظلوم باپ ہے کہ جس نے اپنے بھائی عباس کے بازو کو اٹھایا ہے، حسین اتنا مظلوم باپ ہے کہ جس نے اپنے بھتیجے کے ٹکڑے اٹھائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غفلت ہے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جب شام غریب آئی سب کو چھیل دیا گیا، گوشوارے چھیل دیے گئے، چادریں چھیل دی گئی۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ عمر سعد نے جناب حر کی زوجہ کے ہاتھ کچھ پانی بھیجا تاکہ ان اسیروں کو دیا جائے، نہ جانے کتنے دن سے پیاسے ہیں۔ بس تصور کیجئے گا کہ سکینہ کتنی پیاسی تھی، مگر سکینہ جو بنی ہاشم کے خاندان کی تھی، سکینہ حسین کی بیٹی تھی، کتنی صبر کرنے والی تھی۔ جب حر کی زوجہ پانی لے کر آئی ہے تو جناب زینب نے سکینہ سے کہا سکینہ تم یہ پانی پی لو، تم سب میں چھوٹی ہو۔ سکینہ نے کوزے کو لیا، لے کر میدان کربلا کی طرف چلی۔ جناب زینب فرماتے سکینہ میدان کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ کہتے پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا ارے جو چھوٹا ہوتا ہے اسے پانی دیا جاتا ہے، اے پھوپھی اماں میرا بھیا صاحب مجھ سے چھوٹا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غفلت ہے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جانتے ہو سکینہ کی کیا مظلومیت ہے؟ سکینہ کی یہ مظلومیت ہے جب شام غریبہ گزر گئی، اب سب کو اسیر کیا گیا، سب عورتوں کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، کسی کے ہاتھ سامنے نہیں باندھے گئے۔ جب تک شام غریبہ تھی، جب تک عورتوں نے اپنے بچوں کو جکڑے ہوئے تھا، مگر جب شام غریبہ چلی گئی، جب 11 محرم آئی تو سب عورتوں کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے۔ اب کسی عورت نے اپنے بچوں کو نہیں پکڑا بلکہ بچوں نے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالی۔ مگر سکینہ کی مظلومیت جانتے ہو، سکینہ کو ماں کے ساتھ نہیں رکھا گیا بلکہ اس ناکے پر باندھا گیا جس ناکے پر کوئی کجاوا نہیں تھا۔ جب وہ ناکا چلتا تھا تو سکینہ کا سینہ چھندی ہوتا تھا۔ سکینہ کہتی تھی بھیا سجاد ارے جب ناکا چلتا ہے سکینہ کا سینہ چھندی۔ اجرکم اللہ، خدا سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس آخری بات اور ختم دعا، مولا فرماتے منہال مجھے جانتے ہو سکینہ نے بہت رلایا ہے، مجھ سے جب بھی سکینہ آگر سوال کرتی تھی تو مجھے بہت رونا آتا تھا۔ ذرا منہال جانتے ہو میری بہن سکینہ نے مجھ سے کیا آ کر کہا؟ منہال میری بہن سکینہ مجھے میرے پاس آ کر کہتی ہے بھیا سجاد تم شمر سے جا کر کہہ دو کہ میرے تماچے لگا لے مگر مجھے تانا نہ دے۔ بھیا تم شمر سے جا کر کہہ دو کہ میرے تماچے لگا لے مگر مجھے تانا نہ دے۔ مولا فرماتے سکینہ کیا تانا دیتا ہے؟ سکینہ فرماتی ہے بھیا ارے جب بھی شمر تماچے لگاتا ہے مجھے کہتا سکینہ اپنے چچا عباس کو بلا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غفلت ہے سوائے مظلوم کربلا کے۔
سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا تھا مگر اب کوئی مجھے سکینہ نہیں کہتا بلکہ کوئی مجھے قیدی کہتا ہے کوئی مجھے یتیمہ کہتا ہے بھیا سجاد میری پہچان ختم ہو جائے گی سب مجھے یتیمہ کہتے ہیں کوئی مجھے بیمار کہتا ہے بھیا کوئی مجھے یتیم کہتا ہے کوئی سکینہ نہیں کہتا بس آخری بات اور گریہ کرنا ہے کر لیجئے لیکن گریہ اس طریقے سے کیجئے جیسے بی بی زینب اپنے بھائی پر گریہ کرتی ہے تصور کیجئے گا سکین مولا فرماتے ہیں منحال میری بہن نے مجھے بہت رلایا ہے میری بہن مجھ سے آ کر سوال کرتی ہے بھیا سجاد مجھے یہ بتائیے کہ پیاس کی کتنی منزل ہوتی ہے بھیا سجاد جب بیم سکینہ پرندوں کو دیکھتی تھی منحال میری بہن سکینہ کہتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں بھیا سجاد کے پرندے اپنے گھر چلے جائیں گے مگر کیا سکینہ اپنے گھر نہیں جائے گی کہ سکینہ یہی زندان میں رہ جائے گی جب سکینہ اس دنیا سے چلی گئی بس آخری بات اور ختم دعا جب تمام اسیروں کو رہا کر دیا گیا جب تمام اسیر جانے لگے اب جناب زینب نے دیکھا جناب رباب نظر نہیں آتی مولا سجاد زندان میں گئے اور جا کر کیا دیکھا ایک ماں ہے جو چھوٹی سی قبر سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے سکینہ ارے تم کہا کرتی تھی اماں کب گھر جائیں گے اے سکینہ تمہاری ماں گھر جا رہی ہے اے سکینہ ہمیں معاف کر دینا اے سکینہ ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جا پائے اے سکینہ تمہارے دل میں بہت ارمان تھے اماں ہم کب گھر جائیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری کلمہ سے بات قبول فرما یا اللہ واسطہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما یا اللہ جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما ان کے عذاب قبر و تنہائی قبر و غلبت قبر سے محفوظ فرما ان کی قبروں پر اپنا نور نازل فرما یا اللہ واسطہ شہدائے کربلا کے میرے معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما یا اللہ ہم سب کو شر ظالمین حاسدین منافقین شر شیاطین سے محفوظ فرما یا اللہ زمانہ پر حشور ہو چکا ہے میرے معبود ہمارے ایمان عاجل فرما ہم سب کو کے غلام و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ما